Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher from Punjab Group of Colleges. Today our topic of discussion is vocabulary and it is from unit number 22, the play progress. آئیں ہم کچھ الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں. ویسے ہم نے ڈیورنگ ریڈنگ بھی بہت سارے الفاظ کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے. آئیں ہم ان کو دیکھتے ہیں جو الفاظ ہمارے پاس اس وقت بورڈ پر موجود ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے کرول لائنز. کرول لائنز آف فیس. اب اگر ہم ایک عام سے طور پہ اس کا مطلب دیکھیں تو یہ وہ لائنیں ہیں, یہ وہ جھریاں ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ جب انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ جو جھریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, ان کو ہم کرول لائنز کہتے ہیں. یہاں پر یہ اٹیچڈ ہیں ایموشنز کے ساتھ. نارملی یہ ایموشنز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتی ہیں, تو یہاں پہ جو ایموشنز ہیں وہ کوری جو ہے اس کی جو کرول لائنز ہیں وہ کہہ رہا ہے رائٹر کہ بیئرڈ نہ ہوتی تو ہمیں نظر آتی. یعنی چہرے کی وہ جھریاں جو تھیں وہ چھپی ہوئی تھیں اس لیے کہ اس کے چہرے پہ ایک بیئرڈ تھی, داڑھی تھی. تو یہ آپ ایسی جھریاں جو غصے میں نظر آتی ہیں, وہ لائنیں جو چہرے پہ غصے میں پڑتی ہیں, ان سے یہاں پہ مراد لی گئی ہے. نیکسٹ اگر ہم ورڈ دیکھیں تو ٹو سنال. سنول جو ہے وہ بیسیکلی غراہٹ کو کہتے ہیں, غرانے کو. جب کوئی وائلڈ اینیمل جو ہے وہ آواز نکالتا ہے, غراتا ہے, تو اس کو ہم سنال کہتے ہیں. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں ریٹورٹ. ریٹورٹ کو ہم نے ڈیٹیل میں ریڈنگ کے دوران بھی ڈسکس کیا ہے. ریٹورٹ کا مطلب ہے سراہی, لیکن یہ عام سراہی نہیں ہے. یہ ایسی سراہی ہے کہ جس کا پہندہ تو باقی سرائیوں کی طرح کھلا ہوتا ہے, چوڑا ہوتا ہے, پھر یہ تنگ ہوتی ہے, اور تنگ ہونے کے بعد جو اس کا منہ ہے وہ آگے سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. وہ کچھ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں یہ شکل تقریباً ہوتی ہے ملتی جلتی. ڈرائنگ میری اتنی اچھی نہیں ہے لیکن آئی ٹرائیڈ کہ یہ سراہی عام طور پہ یہاں سے سیدھی ہوتی ہے, اوپر یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہ ریٹورٹ ہوتی ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں ان میں استعمال کی جاتی ہے. یہ وہی چیز ہے جس میں وہ کیمیکل اپنے کیمیائی عمل جو تھا اس کو جاری رکھے ہوا تھا اور وہ کامیاب ہوا تھا ایک بام کا فارمولہ بنانے میں, اور پھر انہی کو گرایا تھا مسز میلڈن نے, جس کی وجہ سے جو فرش ہے اس کے اوپر سارے کا سارا وہ کیمیکل پھیل گیا تھا. بیریوڈ. بیریوڈ جو ہے اس کا مطلب ہے سوگوار, غمزدہ. یہ بیریوڈ وومن کون تھی؟ شارلٹ, مسز میلڈن, کیونکہ اس کا بیٹا جنگ میں مارا گیا, اس کا شوہر اس غم میں مر گیا, تو یہ اس کے بارے میں ایک ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے کہ وہ بیریوڈ وومن تھی. فریٹفل. فریٹفل وہ ہوتا ہے بندہ جو جلدی تنگ پڑے, جلدی تنگ پڑنے والا یا پڑنے والی, وہ ہم فریٹفل پرسن اسے کہہ سکتے ہیں. ہارس نیکر. ہارس نیکر جو ہے وہ بنیادی طور پہ گھوڑوں کو ذبح کرنے والا, جو گھوڑوں کا قصاب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہارس نیکرز کا ذکر آتا ہے, پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے ٹن ہیٹ کا. تو آپ انٹر ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹن ہیٹس جو ہیں وہ فولادی لوہے کا ایک ہیٹ ہوتا ہے, ہیلمٹ سا, جو فوجی پہنتے ہیں. یعنی فوجیوں کی وہ لوہے کی جو ٹوپی سی ہوتی ہے جو ڈیورنگ وہ پہنتے ہیں, اس کو وہ ٹن ہیٹ اس کو کہا جاتا ہے. لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ سائڈ آف دا بورڈ. وہاں پہ ہم باقی کے کچھ الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں. اب ہمارے پاس یہاں جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے ہاپنگ آن ون اسٹرنگ. اسٹرنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو فرض کریں ہم ایک گٹار کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جو گٹار ہے اس کے اوپر کچھ اسٹرنگز ہوتی ہیں, تاریں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی راگ الاپنا, کہ مسز میلڈن جو تھی وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار جو بھی اس کے ساتھ بات کی جاتی وہ ختم اسی پہ کرتی کہ اس کے بیٹے کا جو غم ہے اس سے متعلق کوئی بات کرتی, یا وہ اینٹی وار کوئی بات کرتی, کہ ہر چیز میں ہر بات میں اس کے یہ بات جھلک رہی تھی, یہ آئیڈیا جھلک رہا تھا, یہ خیال جھلک رہا تھا کہ وہ جنگ کے سخت خلاف ہے. اور اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ
اس جنگ میں مارا گیا ورلڈ وار 1 میں. اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی خاتون جو ہے, کوئی بھی ماں جو ہے وہ اس مشکل سے گزرے. تو اب یہ باتیں جب بار بار وہ کہہ رہی تھی آئی ڈی کے بارے میں, اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ تم اپنا جو ایکسپیریمنٹ ہے اسے تباہ کر دو, وہ سن کے جب کوری ہنری ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک ہی راگ الاپ رہی ہو, یعنی تم ایک ہی بات کو بار بار ایک ہی چیز کو کہہ رہی ہو. تو اس کو وہ کہتا ہے ہارپنگ آن ون اسٹرنگ, کہ تم ایک ہی راگ کو الاپ رہی ہو, کوئی اور بات کرو. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ خاتون اب مجھ سے یہ مشورہ مجھے دے کہ ہم کیسے نیگوشیٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں اس بام کے فارمولا کے اگینسٹ, جب ہم یہ ان کو فروخت کریں. آگے چلتے ہیں. ساورن. ساورن ویسے تو ساورن کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں خود مختار کے لیے. یہاں پہ ساورن کا مطلب وہ سونے کے سکے ہیں جو ورلڈ وار کے دوران کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیے گئے, ان کو ساورن کہا گیا. میوٹیلیٹڈ. اب میوٹیلیٹڈ جو ہے وہ اس کا بڑا عمل دخل ہے اس ساری سٹوری میں, اس سارے پلے میں. وہ عمل دخل یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسز میلڈن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا بیٹا جنگ میں مارا گیا, کہ ایک چھوٹی سی خندق تھی, وہاں پہ ٹرینچ آپ کہہ لیں, وہاں پہ 8-9 فوجی نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ایک شیل آ کے گرا جس کی وجہ سے 5 مارے گئے اور 2-3 زخمی ہو گئے. اب اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ دفن کر دیا گیا ہے, ہی از بیریڈ. کہاں پہ؟ بیرکس کے پیچھے باقی فوجیوں کے ساتھ. اب مرنے کا غم تو اپنی جگہ تھا, لیکن وہ کہتی تھی چلو میں کچھ تو سیٹسفائیڈ تھی کہ میرا بیٹا وہ خوبصورت بیٹا, ماں کے لیے ہر بیٹا خوبصورت ہوتا ہے, ہر بیٹی خوبصورت ہوتی ہے. اب وہ کہتی ہے مجھے یہ تسلی تو تھی کہ وہ ایک قبر میں دفن ہوا ہے, اس کی باڈی موجود ہے. لیکن اسی دن, جس دن یہ 1 ایکٹ پلے جس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے, اس دن ایک لڑکا جو کہ بنیادی طور پہ اس ایڈی کے ساتھ تھا وہ ملا, اور اس نے بتایا کہ ایڈی جب وہاں پہ ایڈی بیٹھا ہوا تھا اور وہ سارے موجود تھے اور شیل آ کے گرا تو ایڈی تو میوٹیلیٹ ہو گیا تھا. میوٹیلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ مسخ ہو جانا. اب مسخ ہو جانا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ تھوڑی سی کم اس میں زور ہے, شدت ہے. وہاں تو ایڈی کا بچہ ہی کچھ نہیں تھا, نہ کوئی ہڈی نہ کوئی جسم کا ٹکڑا, یعنی بالکل گل گیا تھا, مر گیا تھا اس شکل میں کہ اس کا کچھ بھی نہیں بچا تھا. تو اس نے ایک زبردست قسم کا جو امپیکٹ ہے, وہ اثر ہے, وہ چھوڑا مسز میلٹن پہ, اور وہ بالکل اپنے سینسز میں ایک قسم کے نہیں رہی یہ سن کے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ میوٹیلیٹ ہو گیا, یعنی گل گیا بالکل. اس بام کے پھٹنے سے وہ بھی پھٹ گیا, شیل لگنے سے, اور اس کا کچھ بھی نہ بچا. پھر ہے نیٹلڈ. اب یہ ساری گفتگو جتنی بھی اس میں ہو رہی ہے, اس میں جو ہنری کوری ہے وہ ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹلڈ, اب وہ غصے میں آ کے, نیٹلڈ غصے میں آ کے بات کرتا ہے. رائلٹی. رائلٹی جو ہے وہ ایک عام استعمال ہونے والا ورڈ ہے. رائلٹی وظیفے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو قابل قدر ہے ملک کو, ملت یا اسٹیٹ کی نظر میں, تو اسٹیٹ آپ کو ماہانہ یا سالانہ یا سہمائی کے طور پہ وظیفہ پیسے کچھ آپ کے لیے کہہ دیتی ہے کہ اتنے پیسے اس بندے کو دے دیے جائیں ہر مہینے. یا آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو جو بچے بہت زیادہ اچھے مارکس لیتے ہیں تو ان کو وہ وظیفہ مل جاتا ہے کہ ان کو ہر مہینے یا 6 مہینے کے بعد پیسے گورنمنٹ دیتی ہے, یا جو ادارے وظیفہ دینے والے ہیں مخصوص وہ دیتے ہیں. تو رائلٹی جو ہے وہ اس وظیفے کو ہے جو بند جاتا ہے, جو شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ملتا رہتا ہے تا حیات. لم سم. لم سم ہم عام اردو میں بھی بات کرتے ہوئے کہ لم سم رقم مجھے چاہیے, یہ ہم استعمال کرتے ہیں. یہ اردو زبان میں بھی جب ہم بولتے ہیں تو ہم فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں. لم سم پیسوں کی بات ہے. فرض کرو 10 روپے ہیں, تو آپ اگر ان 10 روپوں کو توڑ کے 2 کر کے 5 دفعہ دیں تو وہ لم سم نہیں ہوگا, لیکن وہ 10 روپے اکٹھے دیں تو وہ لم سم ہوگا. تو یہاں پہ جو ڈاکٹر ہنری کوری ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وظیفہ نہیں پسند کروں گا, وظیفہ یا پیئریج مجھے نواب بنا دیں اور وظیفہ لگا دیں, یہ نہیں. میں یہ کہوں گا کہ مجھے لم سم رقم دو, اکٹھی رقم دو ساری.
انسفریبل. انسفریبل سے جو ہے یہاں پہ کوری مسز میلٹن کو کہتا ہے, مسز میلٹن کو وہ کہتا ہے کہ تم انسفریبل ہو, 2 دفعہ کہتا ہے, یعنی کہ تم ناقابل برداشت ہو چکی ہو. اب جو تمہاری یہ ایک ہی راگ تم الاپ رہی ہو, یہ میرے لیے اب ناقابل برداشت ہے, کیونکہ تمہاری جو حالت ہے وہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. پرفنکٹوریلی جو ہے وہ یہاں پہ بڑا گلہ کرتا ہے ڈاکٹر ہنری کوری اپنی بہن شارلٹ مسز میلڈن سے کہ تم نے مجھے مبارک تک نہ دی, اپریشیٹ تک نہ کیا, سرسری کر دیتے. کوئی فارملی ایک ہوتا ہے کہ بندہ چلو کہہ دے کہنے کے لیے, باقی دل سے بے شک نہ ہو خوش, تو تم نے مجھے اس طرح بھی مبارکباد پیش نہیں کی, اپریشیٹ نہیں کیا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا, ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ جو ہے بام کا میں نے فارمولا بنا لیا ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں اس میں. تو پرفنکٹوریلی ہوتا ہے کہ آپ رسمی طور پہ, کہ رسمی طور پہ بھی تم نے رسم کے طور پہ جو کچھ کیا جاتا ہے زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں جو جذبات ہیں, سینٹیمنٹس ہیں, وہ شامل نہیں ہیں. اپنی اگر مجھے پسند ہے نہیں پسند ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. رسمی طور پہ میں نے ہاتھ ملانا ہے, فرض کریں کوئی شخص آ جاتا ہے, میں اسے نہیں پسند کرتا, لیکن اب رسم یہ ہے کہ میں اس سے سلام دعا کروں, تو مجھے رسمی طور پہ سلام دعا پھر بھی کرنی پڑتی ہے. تو وہ کہتا ہے اس طرح ہی مجھے کانگریچولیٹ کر دیتی, اگر سینٹیمنٹس نہیں تھے, نہیں خوش تھی, تو بھی کوئی سرسری طور پہ کہہ تو دیتی کہ بڑی اچھا تم نے بڑا محنت کی ہے, یہ بڑی کامیابی ہے یہ. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سائڈ پہ بورڈ کے, جہاں پہ ہمارے پاس کچھ اور الفاظ ہیں. لیٹس گو دیئر. اب یہاں پہ جو ہمارے پاس پہلا ورڈ ہے وہ کرینکس ہے. کرینک جو ہے یہ ڈاکٹر ہنری کوری, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو میں اگر اپنا بام کا فارمولا تباہ کر دوں, گیو اپ کر دوں, تو اس پہ کرینکس اور ریلیجیس مینیکس جو ہیں وہی خوش ہوں گے. کرینکس وہ ہیں جو اپنے ہوش میں نہ ہوں. ہوش میں نہ ہونے کا مراد یہ یہاں پہ ہے کہ وہ لوگ جن کی جو کوئی بھی بات ہے ان کی, اس سے دوسرے بندے اگری نہ کریں, ان کی اپنی ایک سوچ ہو, تو وہ سمجھ لیں کہ مجنوں ہوں, دیوانے ہوں, وہ یہاں پہ اس سے مراد ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں ریلیجیس مینیکس, جو اس سے مطلب ہے مذہبی جنونی, کہ جو لوگ اتنے جنون رکھتے ہیں مذہب کے لحاظ سے کہ وہ باقی ساری چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں. تو وہ کہتا ہے یہ وہ قسمیں ہیں لوگوں کی جو مجھ سے ڈس ایگری کریں گی, جو یہ کہیں گی کہ یہ اس نے اچھا کیا ہے. باقی تو تمام جو ریزنیبل لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ سارے تو جو ہیں میرے ساتھ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ بام بننا چاہیے. نیکسٹ ورڈ ہے پچز فارورڈ. اب جب مسز میلڈن سٹیب کرتی ہے, اس کو خنجر کے ساتھ مارتی ہے, نائف یا خنجر آپ جو بھی کہہ لیں, تو وہ گرتا ہے آگے کی طرف, ایسے ہاتھ ایئر کو کلچ کرتے ہوئے, ہوا میں ہاتھ کو کسی چیز کو پکڑ لوں, وہ منہ کے بل آگے گرتا ہے. تو اس اور زور سے دھڑام سے آگے منہ کے بل گرنے کو پچز فارورڈ کا یہاں لفظ استعمال کیا گیا اس کے لیے. آگے ہم دیکھیں تو بیونیٹ. بیونیٹ جو ہے وہ ایک خنجر ہوتا ہے, ایک مخصوص قسم کا, خاص قسم کا خنجر. یہ خنجر جو پہلی جنگ عظیم تھی اس میں رائفلز تھیں. اب رائفل میں اگر آپ دور ہیں تو آپ نے فائر کرنا ہے, لیکن وہ رائفلز جو تھیں وہ ایسی نہیں تھیں کہ آپ ان میں سے ایک دفعہ ٹریگر دبائیں اور کئی گولیاں ان میں سے ایک دم نکلیں. آپ کو وہ لوڈ کرنی پڑتی تھی بار بار. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے اس رائفل کے آگے جو اس کی نوک ہے اس کے ساتھ ایک خنجر فٹ کیا ہوا ہوتا تھا. وہ خنجر اگر کوئی نزدیک آ جائے تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے یہاں میں نے خنجر لگایا ہوا ہے رائفل کے آگے, وہ اس کو آگے سٹیب کر دے بندہ اس سے. تو وہ خنجر جو ہے وہ بیونیٹ وہ سارے وہ کہلاتا تھا. تو وہ یہاں پہ ڈاکٹر ہنری کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا ہی زبردست کام کیا ہے, کہ میں نے تو ایفیشینٹ فیشن میں اب وار کو میں لے آیا ہوں. کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ تکلیف دہ بھی ہوتی تھی موت, اور یکدم وہ تکلیف اتنی شروع ہو جاتی تھی. اب تو میں نے بام ایسا بنا لیا کہ بس وہ پتہ ہی نہیں چلے گا, اور بندے جو ہیں بلو اپ ہو جائیں گے, اور جو بچ جائیں گے وہ گیس انہیل کریں گے تو اس کے بعد وہ میوٹیلیٹ ہو جائیں گے. تو
یہ یہاں پہ بیونیٹ کا جو ذکر ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے بیونیٹ یعنی خنجر کو جس سے وہ قتل کرتے تھے یا دوسری فوج پہ حملہ آور ہوتے تھے تو نزدیک والے کو مارتے تھے، اور بام جو اس نے بنایا اس کو وہ کمپیئر کر رہے ہیں۔ پھر ہے کانسولیشن۔ کانسولیشن ہے تسلی دینا، کہ کسی بندے کو جو غمزدہ ہو، سوگوار ہو، تکلیف میں ہو، اس کو آپ تسلی دیں، یہ کانسولیشن ہوتا ہے۔ ٹریکٹ، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ٹریکٹ جو ہے، ٹریکٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب وہ بات کرتا ہے کہ میں جب بام پھینکوں گا تو وہ بام جو ہے ایک پوری ڈسٹرکٹ کا ایک مخصوص حصہ، اب وہ مخصوص حصہ کتنا ہے؟ پوری ڈسٹرکٹ، کہ وہ ایک ڈسٹرکٹ کا ایک بہت بڑا حصہ، وائڈ یا لارج ٹریکٹ یعنی بہت بڑا حصہ تباہ و برباد کر دے گا ایک سپلٹ سیکنڈ میں۔ تو یہاں پہ ٹریکٹ جو ہے زمین کے ایک بڑے سے خطے کو جہاں پہ پاپولیشن بہت ساری رہ رہی ہو اس کو بتایا گیا ہے۔ فٹلنگ، فٹلنگ جو ہے وہ گھٹیا۔ اب وہ جب ملز کے بام، اب ملز بام جو کہتا ہے، مل نام ہے جس بندے نے بام بنایا تھا، جرمن تھا، ملز بام وہ جو ہے، اور یہ اپنا بام، ان کو جب کمپیریزن کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا جو بام ہے وہ فٹلنگ ونگ ہے، وہ ایک گھٹیا قسم کی جو ہے اوزار ہے، ہتھیار ہے۔ جو میں بام بنا رہا ہوں، ڈاکٹر ہنری کوری کہتا ہے کہ وہ تو بہت ڈیوسٹیٹنگ ہے، وہ تو بہت ایفیشینٹ ہے، اس کا تو بڑا گھٹیا سا تھا، اور بام ہے، اس کو اگر پیسے مل رہے ہیں، وظیفے مل رہے ہیں، تو مجھے بھی یقیناً جو ہے وہ اس کے بہت سارے پیسے ملیں گے۔ پھر وہ کہتا ہے پگنیشیس، پگنیشیس جو ہے وہ جھگڑالو۔ اب جب وہ اب ایک آرگیومنٹ بلڈ کر رہا ہوتا ہے وار کے بارے میں، تو وہ مسز میلٹن کو کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پگنیشیس ہے، ہیومن نیچر ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے کوئی نہ کوئی ایسے معاملات میں ضرور شامل رہتے ہیں۔ تو یہاں پر پگنیشیس جو کا مطلب جھگڑالو ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ الفاظ کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ آئے ہوں گے۔ اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔